قومی لوط جنہوں نے ایسے برائی کو ایجاد کیا جسے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا، ایسے بدکار جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حاران تھا جو طارق کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قریب شہر ہور میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے والد حاران حضرت ابراہیم کی سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد اس کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا اسے حضرت ابراہیم نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے شامل تھے۔ آپ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کے رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ لوط کے بہت سارے معجزات ہیں۔ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا تھا۔ حضرت لوط جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پتھر پر اس کا سر کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جس میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ ہی تھی، اور یہ علاقے نہایت سرسبز اور شاداب اور قدرت کی پیازی کا عظیم تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل پسند نہیں تھی۔ ان کے خیال سے ان کی بستی میں پیدا ہونے والے پھلوں اور اناج پر سب کچھ پر ان کا حق ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ہمارے گاؤں میں آئے۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر فکر و غور کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کیسے روکیں، کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے محفل میں آئے اور کہا اگر تم اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ ابلیس نے کہا میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کے بیس میں آیا اور ان کو عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ پہلے برت کرنے کا سکھایا۔ ابلیس نے کہا اگر تم لوگ بستی کے لوگوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہو تو زبردستی ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا، اس طرح یہ لوگ بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہش کے لیے مردوں سے بدپیل ان کے لیے دستور بن گیا تھا۔ پوری شہر میں یہ عمل پھیل گئی تھی۔ بڑی محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کا کام کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اپنا شکار بنا لیتے اسے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، بدکاری کے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط نے کہا تم لوگ بے حیائی کیوں کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدزیتی اور فحاشی کے باوجود انہیں ڈیل دے رکھی تھی۔ انہیں نے حضرت لوط سے ایک دن یہ کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لاؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط نے جب خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کو یہ محسوس ہوا ان قوموں نے اسے دیکھ لیا تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو۔ حضرت لوط کا بیوی کا نام وائلا تھا، اس نے اب پر ایمان نہ لایا تھا۔ وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا وہ جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا یہ جو میرے قوم کی لڑکیاں ہیں یہ آپ کے لیے پاک اور جائز ہے، اللہ سے ڈرو اور مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو۔ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ کہنے لگے کہ تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہارے بیٹیوں سے کوئی تعلق نہیں، جو ہماری اصل چاہت ہے اسے تم بخوبی واقف ہو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف آئے تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان لڑکوں کو ایک کمرے میں چھپا لیا۔ بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت سے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے ہوشی کا یہ علم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یہ کہا اے لوط ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی تک کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل لو، تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا جس کی ان سب کے آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام رات کو ہی گھر سے نکل گئے، بیوی ان کے ساتھ لی، لیکن کچھ دور جا کر وہ اپنی قوم کی طرف
طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا، پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پہ چلے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کی آواز سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا جس کی بانن پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ سر پر یہ پتھر لگتے تو وہ سر پاش پاش ہو جاتا تھا۔ قوم لوط کی اس خوبصورت بستی کو اللہ تعالیٰ نے ایک بدبودار اور سیاہ نالی میں بدل دیا، جس کی پانی سے رہتی دنیا کو کوئی بھی پیدا نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی جانور بھی وہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔